بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المحكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى في مقام ثالث اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من بعدي نبي
لكان عمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبی بعدی. نہ جب تک کٹمرو میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹمرو میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات، الغرض ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق مالک ارض و سما کے لیے جو آسمانوں کو بغیر ستونوں کھڑا کرنے والا، زمینوں کو بچھانے والا، ہواؤں کو مسخر کرنے والا، انسانیت کی تخلیق فرمانے والا، انبیاء کرام کے ذریعے اس انسانیت کی رہنمائی فرمانے والا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے اور لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء کرام، دیگر موحدین اور موحدات، مسلمین اور مسلمات پر کہ جن کی انتھک شبانہ روز کی محنتوں کے بعد یہ دین اسلام، دین حق کا، دین توحید ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جو ہم سماعت فرما رہے ہیں، رمضان المبارک کے دن گنتی کے چند دن ایام معدودات، کل ہی ابھی رمضان کی آمد کی بات چل رہی تھی. آج یہ دن ہے کہ رمضان کے آخری ایام اور کچھ گھڑیاں باقی ہے، تو دل چاہا کہ رمضان کے آخری خطبہ کی مناسبت سے توبہ استغفار کا، یا لا تقنطوا من رحمت اللہ کا، یا رحمت الہی سے مایوس نہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کو حاصل کرنے کا موضوع شروع کیا جائے اور آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیزیں رکھی جائیں. اس وقت یہ تمام موضوعات، ان کی اہمیت اپنی جگہ بجا ہے، تمام موضوعات اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت اور ضرورت رکھتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک بہت ہی اہم ترین موضوع جس کے اوپر پوری کائنات کی نظر ہے. ابھی حالیہ چند دن پہلے یورپی یونین نے کتنے ممالک کے اتفاق اور اتحاد سے قانون پاس کیا کہ پاکستان میں خصوصاً اقلیتوں کا، ان کے حقوق کا تحفظ، اور خصوصاً قادیانیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے،
اور یہ بل باقاعدہ پاس ہو گیا۔ پاکستان میں بھی چند دن پہلے قادیانیوں کو اقلیت تسلیم کرنے کی پوری مہم زور و شور و گل کے اوپر ہے، اور اس بات پہ زور لگایا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو اقلیت میں تسلیم کر کے ان کے حقوق دے دیے جائیں۔ عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت یہ بہت اہم ترین موضوع ہے۔ اس کی اگر ہم نے پہرے داری نہ کی، اس کا پاس اور لحاظ اور تحفظ نہ کیا، اپنی اپنی بساط اور طاقت اور قوت کے مطابق علاقے میں اس موضوع کی نگہداشت اور نگرانی، دروس، پروگرامز، ورکشاپ اور اس طرح کے دوسرے پروگرام کی صورت میں ہم نے پیرا نہ دیا تو سارا رمضان کیا پوری زندگی بھی رمضان گزارتے رہو، پوری زندگی روزے رکھتے رہو، آپ کے روزوں کی کوئی اہمیت ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ زوروں پہ فتنے ہیں، ایک الہاد کا فتنہ، اللہ کے وجود، اس کے اقرار کا اور اس بات کا فتنہ ہے۔ کتنے لوگ اس بات پہ آ چکے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ رسول کو ہم نہیں مانتے، اور پیچھے عورت مارچ میں آپ نے نعرہ سنا، اعلان سنا، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اور ان کا ہر بندہ سن لے، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ مطلب کیا کہ ہم اللہ رسول سے اب دستبردار ہو چکے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ موضوع بہت اہم اہمیت والا، ہماری بنیادیں رہیں گی تو عمارتیں رہیں گی۔ بنیادیں کھوکھلی ہو گئی، عمارت 1 منزل ہو، 2 منزلہ ہو، 7 منزلہ ہو، گر کے تباہ ہو جائے گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ موضوع کی طرف آتے ہیں اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو اور ایمان تازہ ہو۔ ایک جملہ بھی پورے جمعے میں رف استعمال نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ موضوع سے متعلقہ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت بہت حساس موضوع ہے۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر رسول ہیں، اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کا معنی مفہوم قادیانیوں کے سامنے پیش کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ یاد رکھنا، محمد عربی۔ آپ نے جب بھی لفظ اس طرح عقیدہ ختم نبوت میں استعمال کرنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد سلسلہ وحی اور سلسلہ نبوت نہ صرف منقطع ہوا ہے بلکہ سرے سے ختم ہو گیا۔ یہاں بھی یہ لفظ یاد رکھنا ہے، یہ بار بار اس طرح کے موضوع جذباتی موضوع نہیں، اس طرح کے موضوع شعوری موضوع ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ موضوع بڑا جذباتی ہے، جذبات کو ایک دفعہ اپنی جگہ پہ رکھ کے شعوری طور پہ سمجھے، ایک ایک لفظ کو توجہ میں لائیں۔ میں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت اور وحی منقطع نہیں ہوا بلکہ سلے سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ دونوں لفظوں سے دو بڑے فتنوں کا کلا کما ہوتا ہے، اس لیے کہ جس محمد کو ہم مانتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رہنے والے عربی ہیں، اور جس محمد کا یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کانا دجال قادیان انڈیا کا رہنے والا ہے۔ عربی لفظ سے اس کی خود نفی ہو جاتی ہے، اور سلسلہ وحی اور نبوت
मुनक़ते कहें तो इससे ये फितना फैलता है कि नबूवत कुछ देर मुनक़ते रही, उसके बाद दोबारा फिर जारी कर दी गई। तो हमने ये जुमला इस्तेमाल किया कि सिलसिला नबूवत और सिलसिला वही न सिर्फ मुनक़ते हुआ है बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, इसलिए कि ये आज भी इस बात के दावेदार है कि तुम्हारे नबी के ऊपर और नबूवत का जो सिलसिला जारी है, फरिश्ते आज भी उनके ऊपर जारी हैं, गोया कि वही का सिलसिला आज भी जारी है। अब ये हुई सादा सिंपल तारीफ़। मैं अब हुक्म लगाने लगा हूँ बड़े होश आवाज़ से सुनना, होश आवाज़ से, इसलिए कि ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, रोज़ा और इस तरह के दीगर मौज़ूआत अपनी जगह पे है, इनकी अहमियत बहुत है, ये भी हमारी दिल का सरूर और आँखों का नूर है, लेकिन इस मौजू के बगैर चारा कार नहीं है। कुफर इस वक्त आपके नमाज रोज़े को नहीं तोड़ना चाहता, वो कहता है अमेरिका में भी रोज़े रखो, मस्जिदों को मिसमार नहीं करना चाहता। अमेरिका में, यूरोपीय ममालिक में मस्जिदें हमारे से ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत हैं। वो बुनियाद को शुरू हो गया, इसलिए कितने मौलवी मारेंगे, कितनी मस्जिदें ख़त्म करेंगे, मस्जिदें ख़त्म नहीं हो सकती और ना ही उलमा को ज़िंदा दरगोल किया जा सकता है। इनकी बुनियाद पकड़ो। बुनियाद क्या है? अल्लाह के रसूल, और अल्लाह के रसूल के सीरत में बुनियाद क्या है? अकीदा ख़त्म नबूवत। इसलिए कि अकीदा ख़त्म नबूवत का पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक ही ताज अल्लाह ने बनाया है। पूरी कायनात में अकीदा नबूवत का, अकीदा ख़त्म नबूवत का एक ही ताज है, एक ही सर में जचता और एक ही सर में अच्छा लगता है। उस सर के अलावा ये ताज आर्जी तौर पे भी किसी को पहनाया नहीं जा सकता, ये ताज आर्जी तौर पे उधार भी किसी को दिया जा सकता नहीं है। और ये ताज अकीदा ख़त्म नबूवत का, ये सूरज और चाँद और ये ताज अल्लाह के फजल व करम से इतना अहम है कि ये सूरज भी इतना नहीं चमकता जितना कि अकीदा ख़त्म नबूवत का ये ताज चमकता है। इसलिए कि आप आँखों से सूरज को देखते हो, आँखों से मुआयना करते हो, ये दिन को सूरज चढ़ने वाला और रोशनी देने वाला, इसकी रोशनी को हम मानते हैं कि पूरे जहान को रोशन करता है, लेकिन इसकी रोशनी भी मध्यम पड़ जाती है, इसकी रोशनी भी एक ख़ास वक्त के एतबार से ख़त्म हो जाती है। कुर्बान जाए अकीदा ख़त्म नबूवत का जो ताज, अकीदा ख़त्म नबूवत का जो सूरज अल्लाह के रसूल और अल्लाह के हबीब के सर के ऊपर सजाया गया है, ये इतना मुनव्वर और रोशन है, इसकी रोशनी दिन के उजालों में भी फैलती है। और ये रोशन सूरज और रोशन ताज, इसके दिन तो दिन है ही है, इसकी रात भी उजालों की तरह और रात भी रोशनियों की तरह है। लैलुहा कनहारिहा, इसके दिन भी रोशन है और इसकी रात भी रोशन है। इससे पता चला अकीदा ख़त्म नबूवत का ताज ज़माने के एतबार से ज़माने की कैद नहीं रखता। अकीदा ख़त्म नबूवत का ताज मकान की कैद से आज़ाद है। आपकी नबूवत एक ज़माने के लिए नहीं है और आपकी नबूवत एक मकान और एक इलाके के लिए नहीं है। आप अरब के भी नबी और अरब के भी आखिरी नबी हैं, और आप अजम के भी आखिरी नबी हैं, आप यूरोप के भी आखिरी नबी हैं, आप मशरक़ के भी आखिरी नबी हैं। आप 1400 साल पहले, 1450 साल पहले भी आखिरी नबी थे और क़यामत वाले दिन तक आप आखिरी नबी हैं। आपकी नबूवत ज़माने के एतबार से आज़ाद है और आपकी नबूवत मकान के एतबार से आज़ाद है। हुक्म लगाने लगा हूँ। हुक्म क्या है? जो आदमी अब इस अकीदे से रत्ती ज़र्रा बराबर भी इन्हिराफ करता है, थोड़े सा भी मसलहत का शिकार होता है, हिकमत अमरी का शिकार होता है और इससे इन्हिराफ करता है, वो चाहे उसकी जो भी मजबूरी हो, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी मईशत का मसला है, खाक मईशत का मसला है, कोई मजबूरी नहीं इस अकीदा ख़त्म नबूवत के सामने। हुक्म क्या है? जो आदमी इस अकीदे से इन्हिराफ करे और आपके बाद किसी नबी के आने का या पैदा होने का इकरार करे, आपके बाद
آپ کی امت کے علاوہ کسی کو امت تسلیم کرے، آپ کے صحابہ کے علاوہ کسی کو صحابہ مانے، آپ کے کلام کے علاوہ کسی کو کلام مانے، اس کے کافر ہونے میں نہیں۔ لفظ یاد رکھے، رک کے، ٹھہر کے، بڑے تحمل سے بتا رہا ہوں، وہ کافر نہیں ہے، وہ مرتد نہیں ہے، وہ خالی گستاخ رسول نہیں ہے۔ پھر سنیں، اس لیے کہ یہ لفظ دل دماغ میں نقش ہونے چاہیے۔ قادیانی اکیلے کافر نہیں ہے، قادیانی مرتد نہیں ہے، اس لیے کہ مرتد پہلے مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد کافر ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو پہلے مسلمان مانا ہے اور نہ ہی ان کو بعد میں کافر مانتے، بلکہ یہ کافر نہیں ہے، زندیق کافر ہیں۔ آپ کہیں گے وہ زندیق کافر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام کی آخری حد، سب سے بلند تر حد صدیق کا درجہ ہے۔ اسی طرح یہ ہے کفر، کفر کی یہ بنیاد، کافر یہاں سے شروع ہوا، اس کی یہاں تک حد پہنچ جائے تو یہ زندیق کافر بنتا ہے۔ آپ کہیں گے زندیق کافر کیوں؟ عیسائی زندیق کافر کیوں نہیں؟ ہندو زندیق کافر کیوں نہیں؟ یہودی زندیق کافر کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، عیسائی عیسائیت پھیلا رہے ہیں، وہ اپنی کمپنی اور اپنے ٹائٹل کے نام سے، یہودی اپنا نظریات پھیلا رہے ہیں یہودیت کے نام سے، ہندو اپنے مذہب کی ترویج کر رہے ہیں وہ اپنے ٹائٹل کے نام سے، سکھ اپنے مذہب کی ترویج بیان کر رہے ہیں وہ اپنے سکھ مت، بدھ مت، چین مت اور جین مت مذاہب کے نام سے۔ یہ ایسے خطرناک قسم کے دشمن ہیں جو اپنے مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں، ٹائٹل اسلام کا ہمارا لیتے ہیں، نبی قادیانی مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ ہمارا لیتے ہیں، مذہب اپنا انتخاب کرتے ہیں، نام اس کا اسلام ہمارا لیتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں کو صحابہ کہتے ہیں اور اس کی امت کو امت محمدیہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اپنی کمپنی چلانی ہے، اپنی جگہ چلاؤ، ہمیں کوئی آپ سے کچھ سروکار اور چارہ کار اور دکھ نہیں ہے، ہمارا ٹائٹل نہیں چلے گا، ہماری کمپنی کا نام نہیں چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوک فیکٹری ایک پہلے سے چل رہی اور دوسرا بھی اسی کے نام سے چلانا شروع کر دے، دنیا کی کمپنی اس طرح نہیں چلتی۔ تو دین کی یہ کمپنی اور دین کا یہ مسئلہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ زندیق کافر ہیں، زندیق کافر، زندیق کافر کے علاوہ ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ کا ہو گیا دعویٰ، اس دعوے کو آپ نے اردو میں رکھا، میں نہیں مانتا، اس دعوے کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن و سنت کی آیات اور روشنی میں اس کا بیان کیا ہے؟ تو پہلی آیت سنیں، وقت کم ہے، اب صرف ٹو دی پوائنٹ چلتا چلا جاؤں گا، ایک ایک بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ باپ کی نفی کیوں کی اور رسول کا اس بات کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باپ نہیں ہے لیکن رسول ہیں۔ پوری دنیا کے باپ سارے ایک طرف ہوں، وہ اپنی اولاد کو اتنی محبت نہیں دے سکتے جتنی کہ ایک اکیلا رسول پوری کائنات اور امت کو محبت دیتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول سے بڑھ کے تمہیں سے پیار محبت کرنے والی کوئی ذات نہیں، تمہارے نفع کی حریص کوئی ذات نہیں۔ فرمایا خاتم النبیین، اللہ کے رسول آخری خاتم النبیین نبی ہیں۔ دوسری آیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے متعلق فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اس کا نام اسلام رکھتا ہوں۔ اب اس کے بعد وَمَن یبتغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا، جو دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین انتخاب کرے گا، چناؤ کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ قیامت کے روز نہ صرف نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا بلکہ خسارے اور نقصان میں بنیادی فرق یہ ہے، ایک آدمی 10 لاکھ کا کاروبار کرتا ہے، اس میں سے 5 لاکھ اس کو خسارے نقصان میں چلے جائیں تو اسے کہتے ہیں نقصان۔ ایک آدمی 10 لاکھ کا کاروبار کرتا ہے اور اس کو 15 لاکھ کا گھاٹا پڑ جائے، یہ ہوتا ہے خسارہ، یعنی 1000% تباہی میں چلا گیا، 1000%۔ قرآن مجید کی ایک تیسری آیت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب جس طرح میری رحمت تمام جہان والوں کے لیے ہے اسی طرح آپ کی نبوت بھی تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ چوتھی آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، لوگوں سنو تم تمام کی طرف جس انسان کے اوپر لفظ ناس آتا ہے یا ایھا الناس، او بولو قل یا ایھا الناس، اے لوگو، جس کے اوپر لفظ ناس آتا ہے اس کے آخری پیغمبر تو ہیں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مرزا قادیانی سے پوچھے، پوری کائنات کے انسانوں کی طرف اور جنات کی طرف مبعوث کر کے، آخری نبی مبعوث کر کے بھیجا گیا اللہ کے رسول کو، آپ کن جانوروں کی طرف مبعوث ہیں ان کا بھی نام بتلاؤ۔ قرآن مجید کی ایک چوتھی آیت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے پوری کائنات کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور 5ویں آیت قرآن مجید کی بڑی ہی اہم ترین آیت فرمایا امتی تو امتی رہا، ولی اور پیر تو پیر رہا، محدث اور امام رہا، یہاں تو نبیوں کا سکہ بھی نہیں چلے گا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نبیوں کی جماعت سے اقرار لیا تمہاری زندگی کے اندر، تمہاری نبوت کے اندر، تمہاری قیادت اور سیادت کے اندر اگر میرا نبی احمد آ جائے تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کے اوپر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور آپ کے مشن کی معاونت کرنی ہے۔ یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا مغالطہ قادیانیوں کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ آپ مسلمان کہتے ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ آنے والے ہیں، تو بھائی اس بات کو ذہن نشین کرو۔ میں نے کہا آپ کے بعد نہ ہی نبی کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی نبی کوئی پیدا ہو سکتا ہے، دونوں کی نفی ہے۔ نہ نبی آ سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور لیکن بطور نبی نہیں آئیں گے، بطور امتی آئیں گے، اور نہ ہی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی آئے یہ سب جھوٹے دعوے دار۔ قرآن مجید کی یہ 5-6 آیات آپ کے سامنے رکھی اپنے دعوے کے متعلق۔ اس کے بعد حدیث سنیں۔ پہلی حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومی خاصہ، پہلے نبیوں کے اور میرے درمیان میں بنیادی فرق یہ ہے، پہلے نبی خاص قوم کی طرف اور خاص علاقے کی طرف اور خاص وقت کی طرف، خاص وقت کے اندر محدود کر کے مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن میری نبوت یہ ہے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میں پوری کائنات کی طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میری نبوت زمانے کی قید سے آزاد، میری نبوت مکان کی قید سے آزاد، میری نبوت علاقے کی قید سے آزاد، یہ قیدیں ساری پہلے تھی، اب قیامت تک صرف اللہ کے رسول نبی ہیں اور آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور جو بھی اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نبی ہے وہ نہ صرف مرتد ہے بلکہ زندیق کافر ہے۔ دوسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اور ایک آگے روایت میں ہے دجالون، جو دجل اور کبر اور دجل اور دھوکے سے کام لیں گے، کل ہو تمام کے تمام، انہ یدعم گمان کریں گے انہ نبی، وہ نبی ہے۔ میرا دعویٰ اور اعلان سنو لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں،
اور عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ تاجدار ختم نبوت ہوں، کوئی نبی نہیں۔ اور تیسری روایت میں تو ایک اور عجیب قسم کا نکتہ فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے میرے بعد اب نبی بننے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی ہے، میرے بعد نبی بننے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی ہے۔ ہاں اگر ہوتی صلاحیت ہوتی، نبی بننا ہوتا، نبی بننے کی صلاحیت ہوتی تو فرمایا وہ عمر بن الخطاب ہوتے، لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی نہیں ہے۔ تیسری حدیث لو کان من بعد نبی، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو لکان عمر بن الخطاب، وہ عمر بن الخطاب ہوتے۔ آپ کہیں گے کہ نبی بننے کی صلاحیت کیوں نہیں، یا اس طرح آخری نبی اللہ کے رسول ہی کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے اکمل الخلق، اکمل العلم، جملے بولتا ہوں یاد رکھے جسے یاد ہو جائے، پڑھے لکھے لوگ ہو ان چیزوں کو سمجھو، آپ سے بڑھ کے اکمل الخلق کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے اکمل العلم کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے اکمل العقل کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے اکمل السیرہ کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے اکمل السورہ کوئی نہیں، آپ سیرت کے اعتبار سے بھی کمال، علم کے اعتبار سے بھی با کمال، آپ اخلاق کردار کے اعتبار سے بھی با کمال۔ نبی جو ہوتا ہے، نبی کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں بات سمجھے، ہم مرزا قادیانی کو اس طرح کے چلتے پھرتے بد اخلاق اور بد کردار لوگوں کو کیسے نبی مان سکتے ہیں؟ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی نے اللہ سے امت کو جوڑنا ہے، اللہ سے جوڑنے کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے اخلاق، اعمال، کردار ایک کمال درجے پر فائد ہو۔ چلتا پھرتا آدمی جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو، جسے چوری کرنے کی عادت ہو، جسے باتوں میں پھرنے کی عادت ہو، جس کے قول فعل میں تضاد ہو، یہ ایک جو جملہ بول رہا ہوں یہ سارے کا سارا اسی کے اوپر فٹ آتا ہے، کیونکہ اس کی قادیانی کی باتوں میں بھی تضاد، اس کے اخلاق میں بھی مسئلہ، اس کے کردار میں بھی مسئلہ، اس کی ذات میں بھی مسئلہ، اس کی بات میں بھی مسئلہ۔ ہم اللہ کے رسول کی ذات کے بھی محافظ ہیں، ہم اللہ کے رسول کی بات کے بھی محافظ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ذات بھی بے عیب ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی بے عیب ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی بے عیب، اللہ کے رسول کی ذات بھی بے عیب۔ ہم نے ذات کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بات کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھی حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، چوتھی حدیث، قیامت کے روز تمام کے تمام امتی نبیوں کی طرف جائیں گے اور نبی آخر کار مل کے کہیں گے یہاں کوئی گزارا چارہ کار نہیں ہے، آپ جاؤ نبی محمد کی طرف، اور خود مخاطب کر کے کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے اللہ کے حبیب آپ آخری نبی ہیں، اللہ سے سفارش کریں۔ پانچویں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا الحاکب، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، جس کے بعد سارے دین باطیان دینیت باطلات تمام کے تمام ختم کر دیے گئے اور میں آخری خاتم النبیین نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ چھٹی حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی آخر الانبیاء، میں نبیوں کا آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد مسجد نبوی ہے۔ اور ساتویں حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، پوری کائنات کی طرف مجھے مبعوث کر کے بھیجا گیا ہے، وختم بی النبیون، میرے ساتھ سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور فرمایا آٹھویں حدیث میں لم یبق من النبوہ، نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، نبوت کا علم باقی نہیں رہا، نبوت کے اعتبار سے جو وحی کے اعتبار سے آنے والی ہے نبوت باقی نہیں ہے۔ الا المبشرات، ہاں اچھے نیک سارے خواب وہ باقی ہیں، لیکن یاد رکھیں غیر نبی کا خواب شریعت نہیں بن سکتا، وہ چاہے زمانے کا امام اور محدث کیوں نہ ہو، شریعت صرف نبی کا خواب بنتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ اور اسی طرح نویں حدیث ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، لوگوں میں تمہیں پہلے آگاہ کرتا جا رہا ہوں، قیامت سے پہلے پہلے کذاب دجال جھوٹے نبی آئیں گے، ان سے بچ کے رہنا۔ بڑے سوشل میڈیا کے فتنے پھیلائیں گے، علم کے دلائل سے آئیں گے، اعمال کے دلائل سے آئیں گے، کتابیں پیش کریں گے، دلائل پیش کریں گے،
لیکن ان کے دجل میں نہیں آنا، ان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اور اسی طرح 10ویں اور آخری حدیث گویا کہ 16 نصوص آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ فرمایا پوری عمارت اس میں سے ایک حصہ خالی چھوڑ دیا گیا جو نبوت کا، وہ آخری اینٹ میں ہوں جس کے ساتھ منزل کو خوبصورت، عمارت کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اب آپ اس کے بعد امام ابو حنیفہ کا قول سنیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوئی آدمی اس کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی عقیدہ ختم نبوت کی دلیل مانگے، قادیانیوں کے ساتھ صرف مل بیٹھنے کی دلیل مانگے کہ تم سچے ہو تو دلیل دو، دلیل مانگنے سے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ چمکتے سورج کی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ سورج چمک رہا ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ دلیل دو، سورج تو خود چمک رہا اور اس کا چمکنا بذات خود دلیل ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت سورج سے زیادہ چمکنے والا ہے۔ اس کی قادیانیوں سے دلیل مانگنا بیکار ہے اور عبث ہے، اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے والی بات ہے۔ اس لیے قادیانیوں سے ہمیں چڑ کیا ہے؟ یہ سب کے گستاخ ہے، اللہ رسول کے، نبیوں کے، دین کے، امت کے، قرآن کے۔ ایک ایک بات کر کے بات آگے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ دیکھیں، ان کا دعویٰ ہر چیز میرے پاس باحوالہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم نے قرآن مجید میں پڑھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میرا رب ہر قسم کے عیب اور نقائص سے پاک ہے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ اولاد کے عیب سے پاک ہے۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ سوتا بھی ہے اور اللہ تھکتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہے، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد تمام انبیاء کے متعلق گستاخی کرتا ہوا کہتا ہے کہ میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میری جیب کے اندر موجود ہے، ہر رسول میری جیب کے اندر موجود ہے۔ یہ روحانی خزائن ان کی کتاب۔ اور اسی طرح بیت اللہ کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی آدمی بیت اللہ کا حج یا بیت اللہ کا عمرہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، قادیان میں چلا جائے، قادیان میں چکر لگانے والے کا ثواب بالکل بھی نہیں وہی ہے جو ایک حاجی کو حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے والے کو عمرہ کرنے کے بعد ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ بیت اللہ کے مقابلے میں بیت اللہ، اللہ کی توہین اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پہ توہین۔ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کے معجزات 300 ہیں اور میرے اکیلے کے معجزات 3 لاکھ ہیں۔ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ شراب پینے والے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی نانی دادی یہ زنا کرنے والی عورتوں میں سے تھی، عیسائیوں کو بھی لے ڈوبا۔ یہ تمام چیزیں حوالہ میں کتابوں میں موجود ہیں۔ علماء ویسے نہیں اپنا خون بہائے جا رہے، کالے پانی میں ڈوب گئے، انڈیا سے لگے اب تک فتنہ ختم نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گستاخیاں انتہا درجے کی۔ قرآن مجید کو کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے گالیاں لکھی ہیں۔ جبریل اور میکائیل اسرائیل کے متعلق توہین کر کے کہنے لگے کہ جو اللہ کے حبیب پر فرشتے آتے تھے ان کا نام جبرائیل تھا۔ جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، جو ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں ان کا نام ٹیچی۔ آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں کے نام بدلے، صحابہ کرام کی گستاخی کی۔ اور اس کے بعد یہ واحد آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اگرچہ وقت ختم ہونے کو ہے لیکن یہ بات بہت اہم ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو تدریجاً نبی بنا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں کہ ابھی سے نبی بننا شروع ہوا ہے، 20 سال کے عرصے لگا اور اس کے بعد وہ نبی بنا۔ یہ واحد کانا دجال ہے، یہ واحد کذاب ہے، یہ واحد دھوکہ دجل دینے والا ہے جو 1840 میں پیدا ہوا۔ 1840 سے لے کے 1908 تک کی اس کی طریق پیدائش اور وفات ہے۔ 1840 میں پیدا ہوا، 1880 میں اس نے سب سے پہلا دعویٰ کیا کہ میں ملہم ہوں، مجھے اللہ الہام کرتا ہے اور الہام کرنے کے بعد میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ 1880 کے اندر ہی اس نے دعویٰ کیا اور ساتھ کتاب لکھی، کتاب براہین۔ یاد رکھے کسی نبی کی کوئی اپنی ذاتی کتاب نہیں ہوتی، یہ واحد جھوٹا نبی ہے جس کی بے شمار کتابیں ہیں۔ کسی نبی کی آپ کتاب نہیں دیکھ سکتے
نبی محمد کی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے، نبی عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی کتاب نہیں ہے، ساری منزل من اللہ ہے، دین اللہ کی طرف سے آتا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، دین کی نسبت بھی الرحمن ہے، دین کی نسبت الانسان نہیں ہے، جہاں دین کی نسبت الانسان ہو وہاں دھوکہ دجل ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح 1882 میں اس نے احمد و نذیر ہونے کا دعویٰ کیا، میں احمد ہوں اور میں نذیر ہوں، اور 7 قرآن مجید کی آیات بدلی، یا احمد بارک اللہ فیکا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آیات قرآن مجید کی پارہ نمبر 9 کی آیات، سورت انفال کی آیات بدل کے رکھ دی۔ اور اس کے بعد 1882 میں ہی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مجدد زندگی میں سال میں 100 سال میں ایک بندہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کے تمام فتنوں کو مد نظر رکھ کر، دنیا کے تمام فتنے مد نظر رکھ کر دین کی ایسی تعبیر پیش کرتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق بھی ہوتی ہے اور سلف کے صالحین کے منہج کے مطابق بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے اور دین کی مہر بھی ثابت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مجدد۔ یہ مجدد ایسا ہے جس نے دین کے اندر تباہی مچائی۔ اور اسی طرح 1883 میں آدم، مریم اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لیا، بھائی تو ایک دعویٰ کر، ایک میں پکا رہ، کبھی تو اپنے آپ کو موسیٰ کہتا ہے، عیسیٰ کہتا ہے، آدم کہتا ہے، کبھی ملہم کہتا ہے، کبھی مجدد کہتا ہے، تیری باتوں میں خود تضاد ہے، تیرے قول فعل میں خود تضاد ہے، تو اپنی باتوں کا خود نفی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح 1884 میں رسالت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ 1886 میں کہنے لگا مجھے دیکھ لو، رب کو دیکھ لو، بات ایک ہی ہے۔ توحید اور تفرید کا دعویٰ، آپ ابھی تک کتنی دیر 40-50 سال ہو گئے، لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ابھی تک پتہ ہی نہیں قادیانیوں کی حرکتیں کیا، ان کے اقوال اور افعال اور اعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے موضوعات یہ عام نہیں ہیں۔ میں نے جمعے کا آخری رمضان کا موضوع یہ کر سمجھا کہ لوگوں کے سامنے تقوی، نماز، روزہ، اس طرح کے مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ 1891 میں کہنے لگا میں مثیل عیسیٰ ہوں، عیسیٰ تو نہیں ہوں، مثل عیسیٰ ہوں۔ مثل عیسیٰ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو میرے جال میں آئے ہیں، لیکن عیسائیوں کو بھی اپنے جال میں پھنساؤں۔ جس وقت دیکھا کہ مثیل عیسیٰ ماننا شروع ہو گئے، پھر آخر میں جا کے 1891 میں کہنے لگا میں مثیل عیسیٰ نہیں ہوں بلکہ ہوں ہی عیسیٰ بن مریم۔ پوری دنیا کے لیے فتنہ۔ اور 1892 میں صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ کیا، جس طرح اللہ کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے، ایسے میں بھی کن کہوں تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ 1894 میں مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس لیے کہ امام مہدی کو ماننے والے بھی کچھ لوگ تھے، وہاں شیعہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، گویا کہ شیعہ بھی لے گیا، مسلمانوں کو بھی جال میں پھنسایا، عیسائیوں کو بھی جال میں پھنسایا۔ ایسے نہیں ہے، 1974 میں باقاعدہ کافر ڈکلیئر کیے گئے، مرتد اور زندیق کافر ڈکلیئر کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی اذان پہ پابندی تھی، اذانیں چل رہی ہیں، ان کے دین پہ پابندی تھی، دین چل رہا، ان کو اپنے دعوت و نشر و اشاعت کی اشاعت کرنے پہ پابندی تھی، چل رہی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پہ پابندی تھی، مسلمان کہلوا رہے ہیں، صحابہ کہلوانے پہ پابندی تھی، اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہلوا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ کبھی بھی برائی برے آدمی کی وجہ سے نہیں پھیلتی، برائی ہمیشہ اچھے آدمی کی خاموشی یا اچھے آدمی کی مصلحت کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ ایک ابراہیم پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کا دجال اور نمرود ختم ہو کے رہ جاتا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام ہمت کر لے تو پوری دنیا کا فرعون غرق ہو کے رہ جاتا ہے، ایک لاما شہید ہو تو پوری دنیا میں مسلک توحید وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگا 1897 میں خود حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے، مدعی نبوت پر لعنت کرنا شروع ہو گیا، حالات تھوڑے سے احتجاج والے، ڈنڈے سوٹے والے ہو گئے۔ اور 1898 میں امام زمان ہونے کا، اور 1899 میں باقاعدہ کہنے لگا میں نبی تو نہیں ہوں، جیسے کہا کہ میں عیسیٰ تو نہیں ہوں، مثل عیسیٰ ہوں، اسی طرح کہنے لگا میں نبی تو نہیں ہوں لیکن نبی کا سایہ میرے اوپر پڑتا ہے، میرا نبی
میں نبی کا سایہ لے کے چل رہا ہوں. آپ اندازہ کریں کیسے چکر دیتا گیا. اور اس کے بعد 1901 میں باقاعدہ شریعت کا اس نے اعلان کر دیا. اور 1908 میں یہ کانا دجال کذاب واش روم میں 26 مئی 1908 میں واش روم میں مر گیا. جیسی کیسی بھی موت. ان کے جال بڑے خطرناک ہیں. اپنے آپ کو تنخواہیں، جاب، مال و دولت، غریب لوگوں کے اوپر زیادہ ہاتھ اور نظر رکھتے ہیں. آپ سے میری درخواست یہ ہے آخری بات کہ اپنے موضوعات کو اپنی مساجد کا موضوعات بناؤ. اس مسئلے کو، فتنے کو ختم کرنا. ایک چوک کا نام رکھو عقیدہ ختم نبوت. اپنے گھروں میں کمرے کے اوپر ایک عقیدہ ختم نبوت کے کمروں کا نام رکھوائیں. پوسٹریں، میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان تمام چیزوں پہ یہ اویئرنس دیں. اس لیے کہ آئندہ آنے والی نسل بڑی خطرناک ہے. بڑی خطرناک. بچے صرف سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں. پتہ نہیں ہے یہ کون بندہ ہے. وہ جو کہتا ہے یہ سنتا ہے، مان لیتا ہے. گھر میرا، بچہ میرا، میرا نہیں رہتا ان کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدم عندی ولی من اللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.